بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مدت کے بعد آخر وہ شہیں زیر دام آیا۔ یہ ساری گمراہیوں کا نچوڑ آج سامنے آ گیا ہے اور ساری ان کی مجبوریاں سامنے آ گئی ہیں اور سارا ان کا اصل کھیل سامنے آ گیا ہے کہ آخر یہ عقیدے کی خرابی کے اندر کیوں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنایا کہ یہ ایک دوسرے کے راز کھولنا شروع ہو گئے۔ ارشاد بھٹی صاحب کے انٹرویو میں بڑے تیکھے سوالات تھے، اور ایک سوال علی انجینئر صاحب سے یہ بھی تھا کہ آپ کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو ان کی باڈی لینگویج ذرا گھبرائی اور پھر تھوڑے سنبھل کے بولنے لگے کہ مجھے اپنی وہ جو ہے پینشن بھی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یوٹیوب کا جب ذکر ہوا تو وہاں تھوڑے سے رک گئے کہ یہ نہیں بتاؤں گا، یہ کتنے لاکھوں میں ہے یہ نہیں بتانا ہے۔ بہرحال ہے ضرور، تو دین کو کمائی کا ذریعہ بنانا یہی اصل میں مسئلہ ہوا ہے، اور یہ پھر علی انجینئر صاحب نے سب کے راز کھول دیے۔ اب ذرا یہ پہلے بیان سنیے، پھر اس کے بعد میں تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کروڑوں میں چندہ لیتے ہیں، طارق جمیل صاحب کروڑوں میں لیتے ہیں، نعمان علی خان کروڑوں میں لیتے ہیں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کروڑوں میں لیتے ہیں۔ میں اس چندے کو کنڈم نہیں کر رہا، سب مدرسوں میں بیٹھے ہیں چندوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ سر میں نے کیا لیا اس سے؟ میں نے کوئی دنیاوی منفعت لی، کوئی چندہ بک بنائی، کوئی میں نے پارٹی لانچ کر دی، کوئی میں یعنی الیکشن میں کھڑا ہوا، کوئی مدرسہ بنا لیا، کوئی فرقہ لانچ کر دیا ساروں کے پیچھے۔ میں نے تو مسجد نہیں لانا بنائی، میرے ایک اشارے پہ سینکڑوں مسجدیں بن سکتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ کام نہیں کرنا، سختی سے منع کیا۔ اسلام میں فرقہ بن جائے گا، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کیوں ان سے لگا ہوں؟ ہم ان ساروں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ تو سر اس طرح کا کون سا اور عالم دین اور مبلغ ہے جو ایک روپیہ بھی نہ لیتا ہو، اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگاتا ہو؟ میں بتاتا ہوں، دنیا میں ہر چیز جو کوئی ایک عالم دین انجوائے کرتا ہے منفعت کے طور پہ، ان میں سے کوئی ایک چیز کیا اس کا ایک ذرہ بھی میں انجوائے نہیں کر رہا۔ اور جو شخص یہ ہے جناب اصل مسئلہ۔ کہنے لگے کہ میں اس کمائی کو کنڈم نہیں کرتا ہوں۔ کنڈم کیسے کریں گے جب آپ خود کمائی کر رہے ہیں اس سے؟ اور پھر چیلنج والے انداز میں کہتے ہیں کہ کوئی ایک عالم دین بتا دیں جو لاکھوں لگائے اور ایک پائی بھی نہ کمائے۔ اگر آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں یا آپ کو معلوم نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، جس نے یہ دعوت اٹھائی تھی، جس نے توحید کی دعوت اٹھائی تھی، جس کی وجہ سے آج آپ بول رہے ہیں، یہ اور بات کہ علمی خیانت کی وجہ سے ان کا نام چھپاتے ہیں۔ جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی جب آواز اٹھائی، کراچی کے ساحل سے جو کشمیر کی وادیوں تک، خیبر پختونخوا تک، اور پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں ساتھی بننا شروع ہو گئے تھے، اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک کتابچہ لکھا، تعویذات کا شرک، اور اس کے اندر ان سارے مولویوں کی کمائی کو حرام قرار دیا۔ اور بعد میں ایک کیسٹ کے اندر بھی میں نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر میں ایک فتویٰ دے دوں قرآن اور حدیث کے خلاف کہ یہ اجرت جائز ہے دین کے اوپر نماز پڑھانے کی یا اذان دینے کی، یا مدرسوں میں یہ جو فقہ یا تعلیم القرآن یا قرأت سکھاتے ہیں اس کے پیسے لینے کو میں اگر جائز قرار دے دوں قرآن کے خلاف، تو یہ سارے جتنے یہ مفتی ہیں، یہ جتنے مولوی ہیں رائج الوقت، یہ سارے کے سارے کہتے تھے میرے مرید بن جائیں، کیونکہ ان کا مسئلہ صرف معاش کا مسئلہ ہے۔ ان کو کوئی اپنے اکابرین سے اس انداز سے یہ لگاؤ نہیں ہے، نہ کسی عذاب قبر کا ادھر ہونا یا ادھر ہونا، یا نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں زندہ ہیں یا جنت میں زندہ ہیں، ان سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کو غرض ہے مال سے، ان کے پیٹ سے کے اوپر جو لات ماری گئی ہے اور پوری طرح احساس دلایا گیا ہے۔ اور حنفیوں کو خاص کر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ان کے منہ کے اوپر مارا گیا کہ الہدایہ کے اندر فتویٰ موجود ہے قرآن و حدیث کے مطابق کہ جو عالم دین پیسے لیتا ہے مدرسے میں، یا کوئی مؤذن اذان کے پیسے لیتا ہے، یا امام امامت کرنے کے پیسے لیتا ہے، وہ حرام لیتا ہے، ناجائز لیتا ہے، وہ شیخ القرآن نہیں، وہ حرام خور ہے۔ یہ معاملہ جب بتایا گیا تو اس کے بعد ایسے چیخے ہیں، ایسے پھر مخالفتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، کبھی کہ عذاب برزخ نہیں مانتے ہیں، یعنی عذاب قبر نہیں مانتے ہیں، اور بتایا گیا مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں،
لیکن جہاں ہوتا ہے وہاں مانتے ہیں. برزخ اوپر ہے، یہاں قبر کے اندر برزخ کہاں سے آ گئی؟ اور توصیف الرحمان بھی ادھر اشارہ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی مال جمع کر رہے ہیں. فضل الرحمان بھی مال، جب پوچھا گیا ان سے ایک انٹرویو کے اندر تو کہنے لگے کہ بس اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ فضل آتا کیسے یہ نہیں بتائیں گے، یہ چھپائیں گے. جس طرح علی انجینئر کہتا ہے یہ نہیں بتاؤں گا. اور پاپا جانی کے اور جتنے یہ طارق جمیل کے اور ذاکر نائک، واقعی کروڑوں خربوں کا یہ گیم ہے اللہ کے بندو. اسی وجہ سے یہ ایمان اور توحید کی بات کو نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ یہ مال ملتا ہے توحید کی دعوت چھپانے کی وجہ سے، الہ کا مسئلہ دبانے کی وجہ سے. اور صرف ایک شمع روشن میں یہی میں نے کہا تھا کہ جو توحید کی دعوت بھی دیتے ہیں، یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصلی ساتھی ہیں، اصلی ساتھی الحمدللہ، وہ یہ کام کر رہے ہیں بغیر اجرت کے. الحمدللہ ہم دعوت دے رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، جمعے پڑھا رہے ہیں، عید پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. اور جو بھی دین کا کام ہے یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اور ہم اجرت کو، اس دینی امور کے اوپر خاص کر اجرت کو، اس لعنت کو حرام قرار دیتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے، سب کی منہ انہوں نے بند کر دیا ہے دین کے منہ کے اندر دیکھے، چاہے یہ یہاں گلف کا معاملہ ہو، چاہے پوری دنیا میں جتنے یہ دینی علماء سمجھے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس حرام کی لت کے اوپر ان کی زبان کے اوپر یہ حرام چڑھ گیا ہے کہ اب یہ بغیر اجرت کے دین نہ بیان کرتے ہیں، اور سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی کہتا ہے چیلنج والے انداز میں. اچھا کیا سارے آپ ہی کی طرح دنیا دار ہیں، فریب کار ہیں، اور جو منی گارڈ بننے کا ایک شوق نشہ چڑھا تھا، اور کہتے ہیں جنت کے اندر ہمیں چھوٹے چھوٹے اللہ جو ہے اللہ بنا دے گا. اچھا انجینئر صاحب جب آگے پہنچو گے تو پتہ چلے گا نا. تو اسی طریقے سے طارق جمیل کے شرکیہ کا ہے، تقی عثمانی نے تو پورے بینک سود کو بھی گویا جائز قرار دے دیا. اسی وجہ سے پوری دنیا میں آج سود ان کا چلتا ہے، کیونکہ جب علماء حرام خور ہو گئے ہیں تو کس طرح یہ حق بات بیان کریں گے. لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، یہ لوگ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں. اور یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یا کشمیر میں ہو رہا ہے، یا انڈیا میں جو کچھ ہوتا ہے ان مسلمانوں کے ساتھ، برما میں جو کچھ ہوا ہے، چچینیا میں ہوا، پھر افغانستان میں کس طرح مار پڑی ہے، اور اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اسی شرک کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں تمہارے اوپر اللہ کے بندوں. اور سورہ الانعام کے اندر اس عذاب کا ذکر ہے کہ مالک فرماتا ہے اگر تم باز نہیں آتے ہو، ایمان کی طرف نہیں آتے ہو، توحید کی طرف نہیں آتے ہو، رد شرک نہیں کرتے ہو، طاغوت کو للکارنے کی تمہارے اندر اگر ہمت نہیں ہے، تو اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. تو یہ اللہ کے عذاب ہے. فرقوں میں بٹے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں. پچھلے دنوں کے اندر ان سب کے جب پول کھڑے سب آپس میں لڑ پڑے ہیں، چاہے قاری خلیل الرحمان ہو اہل حدیثوں کے، یا مفتی منیب ہوں، یا یہ حنیف قریشی صاحب ہوں، یا تقی عثمانی ہوں، اور فضل الرحمان ہوں، یہ جتنے طارق القادری کا تو کہنا ہے کہ سارے کے سارے مال کے چکروں میں. اور ظالم کاش مال لے کے کوئی بات صحیح بتا دیتے. اللہ کی بات بالکل پوری ہو گئی. مالک فرماتا ہے ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. توحید کی جب بھی اٹھی ہے ان حرام خوروں نے اس کا مقابلہ کیا ہے. اسی وجہ سے یہ علی انجینئر صاحب ایک دو دفعہ اور توصیف الرحمان نے نام لے کے انہوں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے اوپر بالکل وہ تیشہ چلایا، ان کی بنیادیں اکھیڑ دی ان کے کابرین کی. تو یہ علی انجینئر صاحب حالانکہ صوفیت کا رد بھی کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی ساتھ دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ابھی اسی بیان میں کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، شیعوں کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں، ان صوفیوں کے پیچھے، ان کے حرام خوروں کے پیچھے، کیونکہ خود حرام خور ہے. اسی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. اللہ کے بندو یہ دیکھو یہ معاملہ ہے. وہ لائن کب لگے گی؟ وہ لائن اگر لگائی ہے کسی عالم دین نے تو اس کے بعد ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی وجہ سے وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فتویٰ ہے اللہ کی کتاب کا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان طاغوتوں کو اپنا لیڈر مانے، اپنا امام مانے، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، مالک فرماتا ہے کہ وہ کافر ہی ہو سکتا ہے. کوئی مومن یہ جرت نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کے وقار کا مسئلہ ہے، اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے، اور اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمیشہ کی آخرت کا مسئلہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں بار بار آپ کو ایمان خالص کی دعوت دے رہا ہوں. ایمان خالص اختیار کیے بغیر تمہاری جان جہنم کی آگ سے نہیں چھوٹ سکتی، اور تم ان مولویوں کو نہیں پہچان سکتے ہو، ان سے اپنا دامن نہیں بچا سکتے ہو جب تک تم ایمان خالص نہیں، توحید کا اقرار کرنا، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب،
دل بھی تصدیق کرے پوری طرح، اور رضا اپنے منہ سے اعلان کرو کہ ہمارا ان مولویوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، اہل حدیثوں سے، سلفیوں سے، حنبلیوں سے، جتنے بھی ہیں، حنیفیوں سے، کیونکہ یہ بھی اب مال کی طرف چل پڑے ہیں، ان کے اندر بھی یہی بیماری آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے عقیدے کے اندر بھی خرابی آ گئی ہے، سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا ہے، اور دوسری کچھ بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ راسخ العقیدہ لوگوں کے اندر بھی یہ ادھری، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس امت کا جو آزمائش ہے بڑی، وہ مال کے اندر ہے۔ سچی بات تھی، وہ پوری ہو کے رہنی تھی۔ بہرحال جو ہمت کر کے جم جائیں ایمان خالص کے اوپر اور اللہ کے راستے میں قدم ڈال دیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ راہیں کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔